السلام علیکم، میں ہوں ارشد علم. آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف پی کے. آج کا جو ہمارا تجزیہ ہے وہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی کے مشترکہ جو ایگریمنٹ ہے، مکہ ایگریمنٹ، اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہے. تو امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کریں. تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں. سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مکہ ایگریمنٹ کا طے پانا محض ایک دفاعی معاہدہ نہیں بلکہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹکس میں ایک بڑی تاریخی تبدیلی کا پیش قدم ہے. سطحی نظر سے دیکھنے والے اسے شاید ایک سرحدی سنی اتحاد یا ایک نام نہاد اسلامی نیٹو کا نام دے، لیکن اگر عالمی بساط کی باریکیوں کو سمجھے تو اصل کہانی سے بالکل مختلف اور انتہائی عمیق ہے. سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسے مسلکی یا فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم اتحاد سمجھا جائے. حقیقت یہ ہے کہ تہران نے طویل عرصے سے جس سیکیورٹی فریم ورک کی وکالت کی تھی، یعنی علاقے کی سیکیورٹی، علاقائی ممالک کے ہاتھ میں ریجنل سیکیورٹی، ریجنل پلیئرز، یہ معاہدہ اسی سوچ کی عملی توثیق کی طرف ایک بڑا قدم ہے. بیرونی طاقتوں امریکہ اور مغربی بلاک پر انحصار کم کرنے کا رجحان اب صرف ایران تک محدود نہیں رہا بلکہ سعودی عرب، ترکی بھی اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں. شیعہ اور سنی تقسیم اب جیو پولیٹیکل ضرورتوں کے سامنے ثانوی حیثیت اختیار کر رہی ہے. جس طرح معروف جیو پولیٹیکل تجزیہ کاروں نے جو نشاندہی کی ہے، اب جغرافیائی سیاسی چیلنجز مسلم دنیا کو ایک سیاسی وحدت، پولیٹیکل اینٹیٹی بننے پر مجبور کر رہے ہیں. دوسری جانب اس الائنس کا جواب پہلے سے تیار ہو رہا ہے. بھارت، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بڑھتی ہوئی سیکیورٹی و معاشی مانگی کوئی راز نہیں، اگرچہ باضابطہ طور پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، لیکن اور ابراہم معاہدوں کے بعد ایک نیا سیکیورٹی ایکسس قائم ہو چکا ہے. پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا تکنیکی اور دفاعی تعاون اس ابھرتے ہوئے انڈیا، اسرائیل، یو اے ای محور کو توازن میں لانے کی کوشش ہے. پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت اور تجربہ کار فوج ہے، ترکی کے پاس جدید ترین ڈرون اور خود ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے اور دفاعی ٹیکنالوجی ہے، جبکہ سعودی عرب کے پاس معاشی قوت اور اسٹریٹجک گہرائی ہے. ترکی کا کردار اس تمام صورتحال میں انتہائی دلچسپ ہے. انقرہ ایک طرف عثمانی دور کے اثر رسوخ اور مسلم دنیا کی قیادت کا خواہاں ہے، تو دوسری طرف سعودی عرب اپنی معاشی اصلاحات اور ویژن 2030 کے تحت نیا علاقائی مرکز بننا چاہتا ہے. یہ دونوں ملکی تصوراتی ٹیکٹیکل ضروریات کے تحت تو ایک پیج پر آ سکتے ہیں، لیکن مسلم دنیا کی نظریاتی قیادت کے لیے ان کے درمیان خاموش رقابت جاری رہی. پاکستان اس مساوات میں ایک پل برج اور توازن برقرار رکھنے والے بفر کے طور پر کام کرتا ہے. اس کھیل کا ایک اہم میدان سوڈان اور شرق افریقہ سے ہے. سوڈان کی خانہ جنگی محض ایک داخلی مسئلہ نہیں بلکہ بحیرہ احمر پر کنٹرول کی جنگ. اس میں چین کے اثر رسوخ کو محدود کرنے اور روس کی بحری رسائی کو روکنے کے لیے پاکستان، ترکی اور دیگر علاقائی بساط کے کھلاڑی مختلف زاویوں سے مصروف عمل ہیں. مکہ ایگریمنٹ ایک آغاز یا انجام نہیں ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ایک قطبی یونیپولر دنیا سے نکل کر کثیر القطبی یعنی ملٹی پولر اور علاقائی بلاک کی طرف بڑھ رہی ہے. امریکہ اور مغرب کا یک طرفہ امپائر ہونا اب ماضی کا قصہ بن رہا ہے. کیا ہم ایک ایسے نئے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کو بنتے دیکھ رہے ہیں جہاں فیصلے واشنگٹن کے بجائے انقرہ، ریاض، اسلام آباد اور تہران میں ہوں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آج کی ویڈیو کے لیے آپ سے اللہ حافظ. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرم فورسز پائندہ باد.